لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آپ کو اردو ہندی اردو ایک ہی چیز ہے، پوری دنیا میں نظر آئے گی، لیکن اردو دانوں نے اردو کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے. میں یورپ گیا ہوں، چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں ملکوں کے، اپنی زبانوں میں تعلیم، اپنی زبانوں میں سب کچھ، لیکن ہماری اتنی بڑی زبان ہے، اردو ہندی ملا کے دیکھا جائے اتنی بڑی زبان ہے اور پھیلی ہوئی بھی ہے. یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لو، چائنا سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے. اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو سمجھی، بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اردو. کتنا بڑا اس کا حجم ہے، لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہے، کیسا بالکل ہی آہستہ آہستہ فنا کیا جا رہا ہے اس کو. تو یہ بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے. جو غلام ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتی. یورپ میں اتنی سی زبانیں، اتنی سے لوگ ہیں، لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں، ادھر کی ادھر نہیں. ان کے سائنٹسٹ بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے تو اتنی، ہمارا کراچی ایک پوری دنیا ہے بھائی. کہ پنجاب میں کتنی آبادی، کے پی کے، اور پھر بلوچستان، اور پھر انڈیا، دہلی، دلی، یو پی، یہ سارا اردو سمجھتا ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے، اردو الگ زبان ہے. یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے، کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی. اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ دونوں ہی بے وقوف ہیں ایک نمبر کے. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ ہندی بھی اردو ہے، اردو بھی کیا ہے؟ ہندی ہے. 2 4 8 10 الفاظ دائیں بائیں لا کے نا، اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے. تو گرامر تو سیم ہے، گرامر کیا ہے؟ سیم ہے دونوں زبانوں کی. تو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے. گرامر ہے، یہ کیا ہے ہندی میں بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اردو میں بھی یہی ہے، یہ کیا ہے. تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی، اس میں عربی فارسی تھی، تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں جو دوسرے زبان کے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں اس میں. تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا، اصل میں بچپن میں خیر مقدم ہی سنا ہوا ہے. تو پھر وہ ہٹا کے نا ہندی کا لفظ، یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے منہ سے خیر مقدم نکل گیا. یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یار. اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے، اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آ رہے ہو جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ غلام قوم، چونکہ ہندو بھی غلام ہے، ہم بھی غلام رہے ہیں، تو غلاموں پہ یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوش آمدید کہہ دیا تو چونکہ خوش آمدید ہے تو اب یہ کیا ہے. تو تم جو انگلش کے الفاظ ڈال رہے ہو وہ کون سا تمہارے الفاظ ہیں؟ تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں، تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پہ سمجھوتا کر لیں کہ یار وہ تم اس کو ہندی کہہ دیا کرو، ہم اردو کہہ دیتے ہیں، ہے ایک ہی چیز، تو کتنا اچھا ہو جائے گا، کتنا اچھا ہو جائے گا نا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں مسقط گیا، سعودیہ گیا، وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے. انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی. میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا، اردو کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہو وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے، تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھا ہے جو آپ بول رہے ہو. اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ جس کو وہ ہندی بولتے ہیں، اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اردو بولتے ہیں. تو ڈرامے بازی چھوڑ دینی چاہیے. یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں. تو سیاست دانوں کی بھینٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو، اس سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا، لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ملک، دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے. اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں، اگر دونوں میں صلح ہو جائے. کہ آپ کی سوچ ہے، بین الاقوامی طاقتیں نہیں صلح ہونے دیتی. پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے، وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا. پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں، تجارت کو فروغ دیں، بولیں بھائی تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے. انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے، اور یہاں کیا کہا جاتا ہے؟
اردو کہا جاتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے یار, سمجھوتا کر لو, تم اردو کہہ دو ہندی کہہ دو, لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے. تو اگر یہ سمجھوتا کر لیں کتنا اچھا ہو جائے گا نا, کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے, تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں ملے. تو کیونکہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے, لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی, وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے. حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے, تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈیفینس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا, ہر دوسرے دن نئے نئے میزائل بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں, اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے. اب کہیں میں نے یہ بیان کیا, نیچے کسی نے کمنٹس کیے کسی ہندو نے کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کی دو قومی نظریے کی ضرورت کیا تھی. وہی شرارت والی بات نا بھائی, دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے, تو جس کو اسلامک اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے, جس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہیے سیکولر اسٹیٹ چاہیے وہ وہاں رہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو ایک سیکولر اسٹیٹ ہو, دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں. کیا خیال ہے, یہاں اسلام نافذ ہو وہاں سیکولرزم ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے, اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنا نہیں بنا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے, تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہیں نا. ابے آپ کی دکان پہ کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو آپ تو بیچو گے یار اس کو, اور ہندو کی دکان پہ مسلمان آتا ہے وہ بیچے گا, بولے گا بھائی تجارت تو سب سے کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہیں, تو اس کامن چیزوں پہ اکٹھے ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بہت ہی مشکل ہے. سیاستدان کبھی بھی, وہ ان کو پتہ ہے منجن جو بکے گا نا, ووٹ کا منجن, وہ لڑوا کے بکتا ہے, وہ دوستیاں کرا کے نہیں بکتا. تو لڑوانے سے بکے گا تو وہ اس لیے ایسے ہی چلنے دو. لیکن یہ زبان ہے کہ اس کی حفاظت کرو بھائی. اردو کی, انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے, عربی تو اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے وہ تو لازمی سیکھنی چاہیے ہمیں, لیکن اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. اردو بھی کوئی معمولی زبان نہیں ہے, بہت دنیا میں عربی کتنے, دبئی میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں, کیونکہ ہر دوسرا بندہ اردو اسپیکنگ ہے اتنی. اور کمال کی بات ہے سعودی عرب میں سائن بورڈ فارسی میں ملیں گے, اردو میں ختم ہو رہے ہیں. حالانکہ فارسی تو اتنی سی ہے یار, اردو کے کہاں مقابلہ کر سکتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کی اتنی سی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ سے کہہ دیتے آپ نے جگہ جگہ یہاں سائن بورڈ انگلش میں لگائے, فارسی میں ہے, تو یار اردو کو بھی تو کرو. اردو میں پرانے ہیں, اب نئے نہیں آ رہے زیادہ, کیونکہ حج عمرہ تو سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ کرتے ہیں, چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں. جو قوم سب سے زیادہ حج عمرے کر رہی ہے ان کی زبانوں میں سائن بورڈ نہیں ملیں گے آپ کو, تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی زبانوں کے سائن بورڈ مل جائیں گے. تو ہمارے حکمرانوں نے کیا ہی نہیں ہے, آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ اپنی قوم کے لیے اپنی زبان کے لیے کچھ کریں. یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. چائنیز کا جو صدر ہے چائنا کا, وہ چنگ پونگ کر رہا ہوگا بیٹھ کے, بے ہوش ہو جائے پورا مجمع. جاپنی آ کے چانگ شنگ شانگ کر رہا ہوگا. ہمارے والے کو پتہ نہیں کیوں موت آتی ہے یار اردو بولتے ہوئے. بھائی تو بھی اردو بول لے, ٹرانسلیشن کر دے گا, لیکن وہ پھر انگلش میں ٹوٹی پھوٹی بولے گا, لیکن بولے گا کیا. دیکھو حضرت مفتی تقی صاحب کو بہترین انگلش آتی ہے, بہترین انگلش. بیان کس میں کرتے ہیں, اردو میں. نارمل بات کس میں کرتے ہیں, اردو میں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے کہا یار میں نے گھر میں مرغی پکی, آ جاؤ. انہوں نے کہا یار مرغی نہیں, مجھ سے اب چکن بولا کرو. میں نے کہا جو نئی انگلش سیکھتا ہے نا وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے, نئی انگلش آئی ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا ہم تو دیسی لوگ ہیں بھائی, مرغی کھاتے ہیں, چکن آپ کھا لینا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مجھے بھی پتہ ہے چکن, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مرغی کو چکن کہہ دیا یا مرغی کہہ دی. لیکن اگر کوئی مرغی کسی کے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ چکن بولو مرغی نہ بولو, یہ غلامانہ سوچ کی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا جو چکن کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. بعض لوگوں کی زبان پہ چکن آسان لگتا ہے, ان کو مرغی کھانا مشکل لگتا ہے, چکن کھانا آسان لگتا ہے, تو چکن بول دو. لیکن اگر کوئی مرغی بول رہا ہے تو یار اس کا یہ کہنا کہ یار یہ برا لفظ ہے. تو یہ میں نے کہا آپ کو نہیں سیکھتا ہے نا, تو انسان پھر ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو غلامانہ سوچ ہے اتنی زیادہ ہے, تو یہ کیا قوم ترقی کرے گی جس سے اتنی بڑی زبان سے حفاظت نہیں ہو پا رہی, اس کی محبت نہیں ہو پا رہی, اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہو پا رہی ہے. تو آدھی زندگی انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد پڑھے گا کیا وہ بیٹھ کے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.